وزیر اطلاعات و محنت سندھ سعید غنی کا گورنر سندھ کے گندم کی قیمتوں پر بیان پر رد عمل۔ سعید غنی کا کہنا ہے کہ گورنر سندھ کو شاید گندم کی پیداوار اور اس کی کھپت اور اس کے پروکیورمنٹ کے حوالے سے شاید کچھ معلومات نہیں۔ اگر گورنر صاحب کو ان سب کا علم ہوتا تو شاید وہ اپنی حکومت کی نالائقی کو چھپانے کے لیے بھی اس طرح کی بات نہ کرتے۔ آج گورنر سندھ نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے سندھ حکومت پر یہ الزام لگایا کہ ملک میں جو گندم کی کمی ہے اس کی ذمہ داری سندھ حکومت پر ہے، یا جو گندم کی قیمت بڑھی ہے اس کی ذمہ دار سندھ حکومت ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ گورنر صاحب کو یا تو پتہ کچھ نہیں ہے گندم کی فصل کے متعلق، گندم کی پروکیورمنٹ کے متعلق اور گندم کے استعمال کے متعلق۔ اگر شاید ان کے پاس یہ سارا ڈیٹا ہوتا تو وہ اتنی کم علمی کی بات نہ کرتے۔ پورے ملک میں اس وقت جو ہمیں گندم کی ضرورت ہے وہ 2 کروڑ 80 لاکھ ٹن ہے، 2 کروڑ اور 80 لاکھ ٹن، اور ملک کی پیداوار جو ہے وہ 2 کروڑ 70 لاکھ کے قریب ہوئی ہے۔ صوبہ سندھ میں اس وقت جو پروکیورمنٹ ہم نے کی ہے، جو گندم ہمارے پاس اسٹاک میں موجود ہے وہ 12 لاکھ ٹن ہے۔ اب کہاں ہماری ضروریات 2 کروڑ 70 لاکھ ہیں اور کہاں 12 لاکھ ٹن کی جو اسٹاک ہے وہ سندھ کے پاس موجود ہے۔ میں یہ بات بار بار کہہ چکا ہوں کہ پورے ملک میں جتنی گندم پیدا ہوتی ہے اس کا 70% کے قریب جو ہے وہ پنجاب میں پیدا ہوتا ہے۔ اس سال بھی جس طرح میں نے بتایا کہ 2 کروڑ 70 لاکھ ٹن اگر گندم پیدا ہوئی ہے تو 2 کروڑ ٹن سے زیادہ جو گندم ہے وہ پنجاب میں پیدا ہوئی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر پنجاب میں گندم پنجاب کی ضرورت سے زیادہ پیدا ہوتی ہے تو پنجاب میں یہ بحران کیوں پیدا ہو جاتا ہے؟ پنجاب میں گندم کی قلت کیوں ہو جاتی ہے؟ پنجاب میں لوگوں کو آٹا کیوں نہیں ملتا؟ پنجاب میں آٹے کی قیمت کیوں بڑھتی ہے؟ تو اس کی ذمہ داری بھی اگر یہ سندھ حکومت پر ڈالنا چاہتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنی نالائقی اور نااہلی کو چھپانے کا ایک بہانہ تو یہ ضرور ہو سکتا ہے، لیکن حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ سندھ حکومت نے پہلے بھی فیصلہ کیا تھا کہ ہم 15 اکتوبر سے گندم ریلیز کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم 15 اکتوبر سے ریلیز کریں گے۔ جو حکومتیں پروکیورمنٹ کر کے گندم کو اسٹاک کرتی ہیں وہ آخری 5 مہینے جو ہوتے ہیں اس کے لیے ہوتا ہے، جب مارکیٹ میں گندم کم ہونے لگتی ہے اور امکان ہی ہوتا ہے کہ جو مارکیٹ میں اویلیبل گندم ہے اس کی قیمت زیادہ بڑھ جائے گی، لوگوں کو مہنگا آٹا ملے گا، تو اس کو برج کرنے کے لیے اس قیمت میں ہونے والے اضافے کو روکنے کے لیے صوبائی حکومتیں اس گندم کو ریلیز کرنا شروع کرتی ہیں۔ اگر تو یہ گندم ہم پہلے سے ریلیز کر دیں تو اس سے آخری ایام میں ہمارے شہریوں کو بہت مشکل ہوگی اور گندم کی قیمت میں جو اضافہ ہوگا اور بہت زیادہ ہوگا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سندھ حکومت نے پچھلے سال بھی اور اس سال بھی بہت ہی مناسب اور دانشمندی سے فیصلہ کیا، اور اس وقت بھی جو کابینہ کا فیصلہ ہے وہ بالکل درست ہے۔ گورنر صاحب کے علم میں چیزیں نہیں، جہاں تک قیمت کی بات ہے، کراچی میں جو آٹا استعمال ہوتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے، اور جو پنجاب میں خاص طور پہ لوگ آٹا استعمال کرتے ہیں اس میں فرق ہوتا ہے۔ جو فائن آٹا پنجاب میں اس کی قیمت بھی 70 روپے سے زیادہ ہے، اور اس سے جو کراچی میں آٹا وہ فائن استعمال ہو رہا ہے اس کی قیمت بھی 70 روپے سے زیادہ ہے۔ جو آٹا 55 روپے کا وہ بتا رہے ہیں پنجاب میں ملتا ہے، وہ بھی اگر صوبہ سندھ کے دیگر علاقوں میں آپ دیکھیں گے تو 55 روپے کے لگ بھگ ہی ہوگا، 55-56 روپے کا ہوگا۔ لیکن انشاءاللہ تعالیٰ جب یہ 15 اکتوبر سے ریلیز ہوگا گندم تو اس کے بعد صوبہ سندھ میں گندم کی قیمت میں کمی بھی آئے گی اور وہ کنٹرول میں بھی رہے گی۔ سعید غنی کا کہنا ہے کہ سندھ حکومت 15 اکتوبر سے پروکیورمنٹ کی گئی 12 لاکھ ٹن گندم ریلیز کرنا شروع کر رہی ہے، جبکہ پروکیورمنٹ کا مقصد آخری 5 ماہ میں آٹے کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے۔ سندھ حکومت نے گزشتہ سال اور اس سال بھی دانشمندانہ فیصلے کیے ہیں۔ ندیم صدیقی، میٹرو 7 پاکستان۔